اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ثم اما بعد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جس اہم ٹاپک پر بات کروں گی وہ اصل میں ہپوکریسی ہے، منافقت ہے۔ منافقت ایک ہمارے معاشرے کا بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ ہم یوں ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی پر بھی منافق کا ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ہمارا مسئلہ چل رہا ہے، کسی کے ساتھ ہمارا اختلاف چل رہا ہے، ہم اس کو سیدھے پہلی بات یہی کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو منافق ہے، اس کے تو دل میں منافقت بھری پڑی ہے، اس نے تو جانا ہی جہنم ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی پر اتنا غصہ نہیں دکھایا جتنا اللہ تعالیٰ نے منافق پر دکھایا ہے۔ اتنا کہا گیا کہ منافق جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے۔ منافقت ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور یوں ہی کسی پر جو ہے الزام لگانے کے لیے نہیں ہے۔ منافقت آپ کے دل میں ہے، منافقت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، اسی لیے ہم کسی کو بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ منافق ہے۔ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے، لہٰذا اس چیز سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے کہ ہم کسی کو بھی یوں ہی کہتے ہیں کہ منافق، کہ بھئی تم تو منافق ہو۔ حدیث میں جو اس کی بہت ساری آتی ہیں نشانیاں، لیکن جو مین نشانیاں ہیں بہت ساری ہیں اس کی نشانیاں، یاد رکھیے، لیکن مین صرف اور صرف 3 ہیں، اور وہ یہ کہ جو ہم اپنے اندر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، جو کسی شخص میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ میں اپنا معائنہ کیجیے کہ بھئی آپ میں تو نہیں کہیں یہ خامی ہے، اور اگر دیکھ لیں، اگر ڈھونڈ لیں تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ تو بھئی پہلا کیا ہے کہ منافق جب بھی بولے تو ہمیشہ جھوٹ بولے۔ جب بھی وہ بولے تو اس میں کوئی سچائی ہو ہی نہ، کوئی بھی جھوٹ درگزر کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی بھی جھوٹ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا جھوٹ اگر کوئی شخص بولتا ہے، آپ بول رہے ہیں، تو لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اس عادت کو کم کریں، کہیں آپ کی عادت آگے بڑھتی بڑھتی آپ کو ایک منافق نہ بنا دے۔ دوسرا کیا ہے کہ جب بھی کوئی شخص وعدہ خلافی وعدہ کرے تو ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کرے، وہ بھی منافق ہے۔ آپ کسی سے عہد کا معاملہ جو ہے بڑا اہم ہے ہمارے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ کوئی شخص جو عہد پورا نہیں کرتا اس کو بہت غدار سمجھا جاتا ہے، اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ جب بھی وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ جب بھی اگر اس کو کوئی امانت رکھوائی جائے وہ اس میں خیانت کرے۔ اب امانت یاد رکھیے کوئی ہمیشہ چیز نہیں ہے کہ بھئی کوئی کسی نے آپ کے پاس اپنا گولڈ رکھوا دیا، کوئی سلور رکھوا دیا، کوئی پیسے رکھوا دیے، یا کوئی اور چیز۔ امانت ہر وہ چیز ہے جو کسی ایک شخص نے صرف اور صرف آپ کے ساتھ آپ کو دی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ یہ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، کوئی اہم واقعہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرسنل چیز بھی ہو سکتی ہے اس کی۔ اگر آپ اس کو اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھ سکتے اور ہمیشہ لوگوں کے آگے اس کا اشتہار لگاتے ہیں تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے، ٹھیک ہے۔ اب منافقت جو ہے یاد رکھیے 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عقلی منافقت اور ایک ہوتی ہے دلی منافقت۔ عقلی منافقت کیا ہے کہ بھئی ایک شخص کہتا ہے کہ ایک شخص عقل سے ہی تسلیم نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، فرشتے ہیں، جہنم ہے، جنت ہے، فرشتے ہیں، جن ہیں، اور آخرت کے بعد کوئی زندگی ہے۔ یہ سب عقل سے ہی وہ شخص تسلیم نہیں کرتا اور لوگوں کے سامنے پریٹینڈ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، صرف اس لیے کہ بھئی اس میں اس کا فائدہ ہے۔ جیسے کہ مدینہ کا سب سے بڑا منافق، ہسٹری میں سب سے بڑا منافق عبداللہ ابن ابی، جس نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا تھا، تہمت لگائی تھی، ایک اسکینڈل بنا کے پیش کیا تھا، وہ ایک بہت بڑا منافق تھا۔ وہ عقل سے ہی تسلیم نہیں کرتا تھا ایک بات، لیکن اس کو پتا تھا کہ بھئی اب چونکہ میں پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا، مدینہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے، تو اسی لیے سب لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کو ظاہر ترجیح دی اس پر۔ یہ بات اس کو کھٹکی اور اس نے کیا کیا، پیچھے ہٹنے کی بجائے اس نے سامنے آ کر کہ بھئی میں کہیں غائب نہ ہو جاؤں منظر سے، اس نے سب کے ساتھ مل کر سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی میں ہو گیا اور بھئی سب کو بتایا کہ بھئی میں تو مسلمان ہوں، جبکہ اندر سے وہ ایک خالی انسان تھا، اندر سے وہ ایک گندا انسان تھا۔ دوسری منافقت کون سی ہوتی ہے؟ دل کی منافقت۔ یہ منافقت عقلی منافقت سے بھی بہت اونچے درجے کی ہے، کیونکہ عقلی منافقت میں تو بھئی ایک شخص جانتا ہے کہ بھئی وہ تسلیم نہیں کرتا، وہ شخص زیادہ خطرناک نہیں ہے، جبکہ جو شخص دل سے منافق ہے، جس کے دل میں منافقت ہے، وہ شخص زیادہ
خطرناک ہے. ہمیں ایسے لوگوں کو سے بچنا چاہیے کہ جو شخص، کیونکہ ایسا شخص تو دل سے تسلیم ایک دفعہ کر چکا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مطلب ایمان والا ہے، وہ ایمان لاتا ہے. ہمارے ارد گرد ہم لوگوں میں ہی بہت زیادہ منافقت ہو سکتی ہے، ہم لوگ جس کو ڈھونڈ نہیں پاتے. تو ہمیں ڈھونڈنی چاہیے اس اہم بات سے کہ جو شخص دل سے ہر بات تسلیم کرتا ہے لیکن پھر بھی اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف جائے، اس کا دل نہیں مانتا کہ وہ اچھا عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی بات مانے، وہ اس کے اندر وہی باتیں ہوں جو کفار کو پسند ہیں، اس کا دل اس طرف کھینچا چلا جائے کہ میں کیوں نہیں یہ کر سکتا، مجھے دنیا کی رنگینیاں پسند ہیں. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات اس کو پسند نہیں آتی، حالانکہ وہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے اس کا، کہ جو شخص کہتا ہے کہ بھئی میں منافق نہیں ہوں، کہتا ہے میرے اندر منافقت ہے ہی نہیں، وہ سب سے بڑا منافق ہے. اور وہ شخص جو کہ کہتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں، کہیں مجھ میں تو نہیں کوئی خامی، کہیں میں تو نہیں اس طرف جا رہا، اس رخ جا رہا، وہی مومن ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے کہ ہم لوگ اگر کہیں بھی کسی درجے پر ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت، اسی لمحہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کر لے منافقت سے. انشاءاللہ کل بات ہوگی. بارک اللہ فی القرآن الحکیم و نفعنی بذکر الحکیم. السلام علیکم.